ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے باہر کے کچھ گناہ ہوتے ہیں, کچھ اندر کے گناہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں نا دل کا بڑا اچھا ہے, چلو چرس پیتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, لیکن دل کا کیا ہے بھائی؟ چرس باہر کا گناہ ہے نا. تو اور کچھ گناہ اندر کے ہوتے ہیں. اندر کے 3 مشہور گناہ ہیں, خوب یاد رکھ لیں. پہلے زمانے میں جب بزرگوں کی طرف سے کسی کو خلافت ملتی تھی, یہ لفظ سنا ہوگا نا آپ نے تصوف میں کہ حضرت جی فلاں کے گدی نشین ہیں, فلاں کے خلیفہ ہیں. تو خلیفے کا مطلب کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بزرگ وہ کسی کو اجازت دیتے تھے کہ تم بھی لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے اندر 3 چیزیں نہیں ہیں, 3 برائیاں نہیں ہیں. نمبر 1 شہرت کی لالچ نہیں ہے, نمبر 1 دولت کی ہوس نہیں ہے, نمبر 3 شہوت حد سے متجاوز نہیں ہے. ان تینوں کو اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ, حب مال اور حب باہ. یہ لفظ یاد رہے گا. جب ہم کہتے ہیں بندہ 1 نمبر ہے, مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شہرت کا بھوکا نہیں ہے. بہت ساری خرابیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں جب وہ شہرت کا بھوکا ہو جاتا ہے. جب شہرت کا بھوکا ہوگا تو دوسرے کی عزت دیکھ کے جلے گا بھی, کیا خیال ہے؟ اور ہر جگہ چاہے گا میری ٹانگ اونچی رہے, ہر محفل میں بولے گا زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آرام سے بات سن رہے ہوتے ہیں بڑوں کی, کچھ بیچ بیچ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنا پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہوتا ہے. چپ کر کے سن لو بھائی. نہ جی سننا ہے ہی نہیں, سنانا ہی ہے ہمیشہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ شہرت کے کیا ہوتے ہیں؟ بھوکے. لالچ ہوتی ہے ان میں, جاہ کی لالچ, تکبر ہوتا ہے ان کے اندر, خود پسندی ہوتی ہے, یہ اندر کی بیماری ہے. دوسری بڑی بیماری ہے حب مال, پیسوں کی لالچ. پیسوں کی محبت بری چیز نہیں ہے, نیچرل ہے یہ, چونکہ سارے کام دنیا میں کس سے ہوتے ہیں؟ منہ سے بول لیا کرو نا, پیسوں سے ہوتے ہیں. وداؤٹ پیسہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ تو مجبوری ہے. پیسوں سے محبت کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ لیکن ہوس یہ محبت سے اوپر کی چیز ہے. ہوس بری چیز ہے. ہوس کا مطلب کیا؟ جب محبت ہوتی ہے جو اعتدال سے ہو تو انسان محنت کرتا ہے, کماتا ہے, حلال کی فکر کرتا ہے. اس کو پتا ہے بھائی دنیا کا سارا نظام کس سے چلتا ہے؟ پیسوں سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. بعض لوگ دنیا کی محبت کی ایسی نفی کرتے ہیں, یہ تکلفات اسلام میں نہیں ہے. کہتے ہیں پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اسے کہو ٹھیک ہے اپنی تنخواہ پھر مجھے دے دیا کرو. کہہ رہے تھے میری نظر میں دولت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر جاب کیوں کر رہا ہے؟ صبح صبح اٹھ کے 8 بجے آفس کیوں پہنچتا ہے؟ وہ طارق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے. وہ بیٹھے ہوئے, وہ گواہ چشمدید موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ صدر میں کوئی بزرگ ملے ان کو, بڑی داڑھی ان کی, سفید داڑھی اور بڑا نورانی سا چہرہ. میں عاملوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا, تو انہوں نے, جب میں مسجد میں نیا نیا آیا تو میں نے بیان کی اسٹارٹنگ ہی عاملوں کو گالیاں دینے سے شروع کی. الحمدللہ اس کی برکت سے اب 20 سال ہو گئے یہاں میں ٹکا ہوا ہوں. عامل میرے خلاف جادو ٹونے الفلیتے پلیتے کر رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ ان کی گالیاں دینے کی برکتیں آپ دیکھو. تبھی کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا تو عاملوں کو گالیاں دے, اللہ کی رحمتیں اس کے انشاءاللہ ساتھ ہوں گی. اللہ کو ایسے لوگ محبوب ہوتے ہیں جو جن چڑیل بھوت بھگانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. پھر ٹاپک چینج ہو رہا ہے پھر. تو انہوں نے صدر میں ایک سفید ریش بزرگ دیکھے. وہ بزرگ انہوں نے جا کے دیکھا کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوگا طارق بھائی کا, ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا ہوتا ہے, یہ نہیں اٹکا ہوا ہوگا. مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. انہوں نے بتایا کہ میں اس بزرگ کے پاس گیا, انہوں نے مجھے کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی چیز دی, بولا یہ زبان پہ رکھو. زبان پہ رکھا, مصری بن گئی. وہ میٹھی مصری نہیں ہوتی چینی کی طرح, ایسا ہی ہے نا, ایسے منہ میں رکھا مصری. بھائی کہہ رہے, میں نے کہا یار یہ تو کوئی عجیب ہی بزرگ ہے یار, منہ میں ماچس کی تیلی رکھی ہے یا کوئی ڈھیلا رکھا ہے کوئی مٹی وٹی کا, وہ مصری گڑ یہ چیزیں بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے 500 روپے نکالے. اس زمانے میں 500 کی بڑی ویلیو تھی, یہ 95-96 کی بات ہوگی میرا خیال ہے. تو 500 روپے ان کو دیے. بزرگ نے کہا مٹی ہے مٹی. نہیں آئی سمجھ میں؟ تبھی تو لوگوں کو تکلف والے لوگ بزرگ لگتے ہیں. تکلف جو سیدھا سیدھا چلتا ہے لوگوں کو وہ بزرگ لگتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ہوتا, مجھے اس وقت یہ 500 روپے دیتے, میں کہتا ہے تھوڑا سا, کہتا ہے طارق بھائی چھوڑو یار. کہہ رہے نہیں رکھو, شکریہ بہت اچھا ہے یار, اچھا ہے نا, اور کیا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ فری پھوکٹ میں جب پیسے آ رہے ہوں اور عزت کے ساتھ آ رہے ہوں, ذلیل ہو کے بھی نہ آ رہے ہوں,
تو کس کو برا لگتا ہے پیسہ؟ کیا خیال ہے؟ کوئی برا لگتا ہے؟ یہ سب کو اچھا لگتا ہے یار، لیکن عزت کے ساتھ ہو، بھکاری بن کے نہ ہو. تو میں ہوتا تو میں رکھ لیتا. تو یہ مجھے بزرگ سمجھتے؟ نہ بزرگ اسی کو سمجھا جائے گا 2 ٹکے کی حیث رکھو. انہوں نے فوراً وہ بزرگ نے کیا کہا؟ 500 روپے واپس لو. ان کے دل میں اور اس بزرگ کا تقدس بیٹھ گیا. لیکن اللہ نے ان کو عقل دی تھی. ان کو لگا کہ یار یہ جو میں نے یہ منہ میں ماچس کی تیلی رکھی اور یہ مصری بن گئی، یہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری جیبیں خالی کر دے. اللہ نے تھوڑی عقل دی تھی. یہ وہاں سے ہٹ گئے، کوئی دوسری پارٹی آئی. اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر. دوسری پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی دوسرا بندہ آیا، اس کے ساتھ یہی کام کیا، اس کو وہ ماچس کی تیلی مصری لگ. یہ لوگ مسمرزم کرتے ہیں، دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو لیکن ہر ایک کا دماغ کیپچر نہیں ہوتا. اگر ان کو گالیاں دو گے پھر نہیں کیپچر کر سکتے. کانفیڈنس ہوتا ہے نا، پھر نہیں ہوتا کیپچر. یہ سارے کیپچر ویپچر انہی کے ہوتے ہیں جو ان کے رنگوں میں آ جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اللہ پہ توکل کر کے کہہ رہا ہوں، میں ہوتا نا مجھے ماچس کی تیلی ہی لگتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کسی اور کو انہوں نے وہ بڑا بحران، اس نے بھی 500 روپے نکال کے دیے. بزرگ نے کیا بولا؟ مٹی ہے مٹی، کوئی حیثیت نہیں، رکھ لے. اس کے دل میں اور آ گیا یار یہ تھوڑے پہنچے ہوئے نہیں. اگر وہ واقعی بزرگ ہوتا نا، وہ کہتا تھا چلو یار فری پھوکٹ میں حلال آمدن کسی آ رہی ہے، کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو چلو یار لے لو، کیا خیال، بچوں کو اچھا کھلا دیں گے، خود نہیں کھانا بچوں کو کھلا دے یار تو. لیکن ڈرامے باز آدمی لوگوں کو پسند ہے، تکلف والا آدمی. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی مٹی ہے مٹی. اب ان صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ہمارے گھر میں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمان کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کے گھر میں حالات ٹھیک چل رہے ہوں. آج کل سب مسلمانوں کے منہ پہ ایک ہی جملہ ہے، گھر میں حالات. صبح پراٹھے کھا رہا ہوگا 2-6 انڈوں کے ساتھ، مکھن بھی ہوگا، بلائی بھی ہوگا ساتھ میں، اور دوپہر کو کھانے کے لیے 20 قسم کی چیزیں ہوں گی، رات کو بھی، شام کو چائے کے ساتھ پاپے بھی، سموسے بھی، بسکٹ بھی، لیکن حالات پھر بھی ٹھیک. یہ ناشکری کا وبال ہے جو لوگوں کے چہروں پہ آتا ہے، اللہ بچائے. خیر، تو وہ اس نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیا مسئلہ ہے بیٹا بتاؤ؟ جی غربت بہت ہے. کیا چل رہی ہے گھر میں؟ غربت. کوئی بات نہیں، میں آؤں گا، کچھ عملیات کروں گا، تمہارا پیسہ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. طارق بھائی کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا تھا نا، آپ نے اس کا ہے نمبر نہیں لیا، پھر بہرحال کسی طرح سے رابطے میں رہے اس سے. اب وہ بندہ ان بزرگ کو لے گیا گھر. حضرت جی کو کہاں لے گیا؟ گھر. حضرت جی کا کام ہے وہاں پر عملیات کرنی ہے حضرت جی نے، اور پیسہ برسنے لگے گا. تو حضرت جی نے یہ کیا، حضرت جی نے فرمایا کہ جتنی بھی گھر کی لیڈیز ہیں وہ سارا سونا لا کے یہاں رکھیں اس رومال میں. جتنا پیسہ ہے، چادر بچھائی حضرت جی نے، سارا پیسہ یہاں لا کے رکھیں، ساری چوڑیاں بالیاں، شک نہیں کرنا حضرت جی پہ، سب کچھ یہاں لا کے رکھ دیں، اور میں اس پہ عمل پڑھوں گا، وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. عمل پڑھوں گا اور سب کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بے وقوفوں کی دنیا میں کمی رکھی نہیں ہے. اور حضرت جی نے پہلے ڈرا دیا کہ اعتماد کرنا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 بالیاں چھپا کے رکھ دو تو یہ پھر بے اعتمادی پہ یہ چیزیں، یہ عقیدت، جب تک عقیدت نہیں ہوگی یہ پیسہ ڈبل نہیں ہوگا. ٹرسٹ، یہ سارے چیزیں کس پر چلتی ہیں؟ ٹرسٹ پہ چلتی ہیں. جناب سب کچھ لا کے رکھ دیا گیا، اور اس نے کہا خواتین بھی آ جائیں، پردے میں برقع پہن کے بیٹھ جائیں. ساری خواتین پردے میں برقع پہن کے بیٹھ گئیں، اور لائٹ بجھا دی، اور سب کو بولا منہ نیچے کر کے یہ والی تسبیح پڑھنا شروع کر دو. اور کوئی آدھے گھنٹے سے پہلے، آدھا یا پونا گھنٹہ جو بھی اس کے ٹائم تھا، کوئی سر اٹھا کے نہیں دیکھے بس، کیونکہ عمل الٹا ہو جائے گا. اس سے عمل کیا ہو جائے گا؟ الٹا. پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، الٹا عمل نہ ہو جائے. وہ سارے مسٹنڈوں کی طرح خواتین بھی مرد بھی منہ نیچے کر کے بتی بجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عملیات کر رہے ہیں. سب بڑے آرام سے نا سارا سامان لپیٹا، ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل لیے پتلی گلی سے. کوئی بلا لیا ہوگا، کوئی رکشے والا، کوئی ٹیکسی والا، باہر جا کے شاید داڑھی واڑی بھی اتار دی ہوگی، واللہ عالم. وہ رونا پیٹنا شروع، اور آدھے گھنٹے تک وہ یوں منہ ہی کر کے بیٹھے ہوئے. منہ اٹھا لیا تو ایسا نہ ہو کہ الٹا نہ عمل ہو جائے. کافی دیر کے بعد جا کے ان لوگوں نے جب آنکھ کھولی اور کونیاں ماری ہیں، بھائی کیا ہو رہا ہے یہ شارٹ مارکیٹ سے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. 3 چیزیں ہیں، حب جاہ، حب مال اور حب باہ. ان تینوں کو کنٹرول کرنا
ضروری ہے. تو اس میں میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ حب باہ بھی گھٹیا بیماری, حب جاہ بھی بری بیماری, یعنی اس کا علاج بہت مشکل ہے. کسی کو مشہور ہونے کا شوق ہو جائے نا, تصوف میں کہا جاتا ہے سب سے مشکل علاج اس شخص کا ہے, کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. جب شوق ہو جائے نا میری ٹانگ ہر جگہ اونچی رہے, اس میں تواضع پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو علاج مشکل ہونے کے اعتبار سے سب سے مشکل حب جا ہے. حب باہ بھی آسان ہے, ٹھرکیوں کا علاج بھی آسان ہے اگر وہ کرنا چاہیں. کم وقت چاہتے نہیں ہیں نا, اس لیے علاج نہیں ہوتا. چاہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے چند دنوں میں. جو حب باہ کے مریض ہیں نا, ان کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں. جن کو ٹھرک ہر وقت لڑکیوں کو جھانک رہا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پہ توکل کر کے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جس کو یہ بد نظری نہیں چھوٹ رہی نا, یہاں سے کوئی خاتون گزرتی ہے وہاں سے گھر تک پہنچا کے آتا ہے, وہ نظر نیچی نہیں ہو رہی اس سے. کوئی ٹک ٹاک پہ آ گیا بس اسی کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے, تو وہ کس سے بیعت ہو جائے؟ حضرت فیروز میمن صاحب سے. پھر بھی اگر اس کی ٹھرک صحیح نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ کائنات میں اب کوئی اس کی ٹھرک کو ٹھیک, یا تو وہ بیعت ہونے میں مخلص نہیں ہے, علاج چاہتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حب باہ کا علاج بھی آسان ہے. خاص طور پہ جب نکاح وکاح ہو جاتا ہے تو بھی انسان کو بہت فرق پڑ جاتا ہے. جب حلال مل جاتا ہے اس کو تو بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں. اور دوسری بات, حب مال کا علاج بھی آسان ہے. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ بولو حب جا. یہ جو مشہور ہونے کا شوق اور میری ٹانگ ہر جگہ, یہ بہت مشکل علاج ہے. کاش اس لیے بھی مشکل ہے کہ ایسا بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود پسندی میں مبتلا ہے نا. وہ تو سمجھ رہا ہے میں ہوں اس قابل کہ مجھے عزت دی جائے, ہر جگہ میری بات رکھی جائے. وہ تو اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے, اس لیے علاج اس کا سب سے مشکل ہے. لیکن فرمایا کرتے تھے گھٹیا بیماری جو سب سے زیادہ ہے نا, وہ حب مال ہے. دیکھو, ایک آدمی کو کینسر ہو گیا, علاج مشکل ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بعض دفعہ تو لا علاج ہوتا ہے. ایک کو بواسیر ہو گیا, اس کا علاج کینسر سے آسان ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, آسان ہے. لیکن گھٹیا بیماری کون سی ہے؟ بولو, بواسیر. بتاتے ہوئے شرم آئے گی, کیا خیال ہے؟ برا لگے گا. علاج میں بھی آدمی بس چھپاتا ہی یہ بیماری, کچھ اور کہہ دیتا ہے مجھے قبض ہے, ذرا بیٹھا نہیں جا رہا وغیرہ وغیرہ, گھما دے گا بات کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض بیماریوں کا علاج مشکل تو ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں سمجھی جاتی, اس سے انسان کی عزت نہیں جاتی ہے. شوگر کی بیماری ہے, یہ بھی زیادہ, بواسیر سے تو زیادہ خطرناک ہے نا. بواسیر تو علاج ہو جاتا ہے. اچھا, بواسیر کے علاج حکیم لوگ زیادہ اچھا کر لیتے ہیں ڈاکٹروں سے, اس کے ایکسپرٹ حکیم ہوتے ہیں. ہمارے کسی دور کے جاننے والے کو یہ بواسیر کی بیماری ہوئی تھی, ڈاکٹروں سے علاج کرا کر آگے تھک گئے. ایک حکیم تھے یہاں بیٹھا کرتے تھے, انہوں نے ٹک کر کے فٹ فاڑ بنا دیا. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بھائی, کیونکہ وجہ اس کی بیماری پرانی ہے نا. تو جو پرانی بیماریاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اس میں حکیم تجربے کر کر کے بہت ایکسپرٹ ہو چکے ہیں, تو وہ بعض دفعہ کر دیتے ہیں علاج. ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو لیکن وہ حکیم کر دیتا ہے. لیکن حکیم ایک نمبر ہو, کوئی الٹا سیدھا مل گیا تو بواسیر کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے گا. سوچو کیا ہو سکتا ہے. خیر, تو گھٹیا بیماری کیا ہے؟ حب جاہ کا علاج مشکل ہے, حب باہ کا علاج آسان ہے. یہ بھی گھٹیا بیماری ہے, لیکن حضرت فرماتے تھے سب سے زیادہ جو گھٹیا بیماری ہے نا انسان کے چہرے پہ بدنما داغ, وہ حب مال ہے, پیسوں کی لالچ. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ یہ شہوت کی ٹھڑک بھی وقتی ہوتی ہے اور کسی حد تک نیچرل بھی ہے, کسی حد تک. بھائی مرد کو اللہ نے عورت کی طرف رغبت رکھی ہے. کہ یہ جو پیسوں کی محبت ہے نا, یہ انسان کے ذہنی طور پر گھٹیا ہونے کی علامت. اب میں اس بات کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کہو گے یار کیوں نہیں ہے یار, پیسے سے جب سب کچھ ہوتا ہے تو کیا؟ بھائی دنیا ہے مسافر خانہ, سب کو پتا ہے بہت تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اور صبح و شام جنازے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بلڈنگیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن ان کے لیے جن کو 1000 سال کی عمریں اللہ نے دی ہیں, 50-55 کے حساب سے 1000 گز کے بنگلے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو کھلونے ہیں, تو کھلونوں سے بچے تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ گھٹیا. جن کا ذوق نظر بلند ہوتا ہے وہ مٹی کے کھلونوں سے دل نہیں بہلاتے.
وہ صبح شام موت کی خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، او فلاں بلڈر جس نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، اپارٹمنٹ بناتے ہیں نا بڑے بڑے بلڈرز، ہم ترس رہے ہوتے ہیں کاش اس اپارٹمنٹ میں مجھے ایک فلیٹ مل جائے. غریب آدمی تو یہ ترس رہا ہوتا ہے نا، میں غریب نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں میں، کاش اس اپارٹمنٹ میں مجھے بولو ایک فلیٹ مل جائے، کاش یہ مل جائے، کاش 2 فلیٹ میرے نام کے نکل آئے، بھائی 2 پلاٹ نکل آئے، خوشی سے پاگل ہو رہا ہے. تھوڑے دن میں اطلاع آتی ہے وہ بلڈر کا مالک ہارٹ اٹیک سے، وہ جو بلڈر تھا نا بلڈنگ کا مالک ہارٹ اٹیک سے نکل لیا. عبرت نہیں ہوتی کہ ابے جس کے سارے اپارٹمنٹ تھے وہ نکل لیا اور بغیر بتائے نکل لیا. میں جان کر غلط اردو استعمال کر رہا ہوں، وہ کہنا یہ چاہیے نکل گیا. فصیح اردو یہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے. اتنے بڑے بلڈر ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے، کہنا تو یہ چاہیے نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں پتلی گلی سے نکل لیا، کیونکہ جس اسٹائل سے وہ نکلتا ہے اس پہ یہ تشریف کے لفظ فٹ ہی نہیں ہو رہے. بھائی دیکھو تمہیں کسی کو اپنے گھر سے نکالنا ہو نہ جا رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہا جاتا تشریف لے جائیے، اس کو بعد پتلی گلی سے نکل یہاں سے، فوراً نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا. پھر یہ نہیں بولو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، اس کو نکلنا ہے کہ نہیں نکل رہا، ایسے بولتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ بولتے ہیں. تو فرشتے جس حساب سے انسان کو مارکیٹ سے شارٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ایسا منظر نہیں ہوتا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اب آپ آرام سے ذرا لیٹ جائیں اور جتنے اپنے فلیٹ ہیں ذرا ان کا حساب و کتاب کلیئر کر لیں، اور یہ بلڈنگ کا پروجیکٹ مزید آپ کے بچوں میں کس کے حوالے کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہاں سے قبر سے فرشتے آئے ہوئے اور ریسیونگ کے لیے، پھر ہم فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں یہ آپ کی امانت. نا میرے بھائی ایسے نکلتا ہے، وہ خود بھی کہتا ہے یار یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بھئی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ایسے بھی نکل سکتا ہے انسان. اور سارے ایسے ہی جا رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں کسی ریلیٹو سے ملنے گیا، ان کو کینسر تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ 1.5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. تو ہم بھی چلے گئے، ہم نے کہا چلو، بڑے اللہ نے ان کو حوصلہ دیا تھا. حالانکہ ڈاکٹروں نے تو 6 مہینے یا سال کا ٹائم دیا تھا. کیموتھراپی کے لیے گئے، واپس لاش آئی، ان کی لاش آئی واپس. اب سب کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو بولا ہی نہیں تھا ڈاکٹر نے، کم از کم ہمیں یہ اندازہ تھا 6 مہینے سال تو ہوگا، اور جوان آدمی. ڈاکٹر نے کہا وہ پینک اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر، کیونکہ ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی تو وہ نہیں برداشت کیا انہوں نے. کووڈ میں دیکھ لو، کووڈ میں نا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ مرے، ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کیسے جوان تگڑے لوگ نکلے ہیں. ایک کیس ہمارے سامنے آیا، ماں باپ کو اور بیٹے کو تینوں کو کووڈ ہوا، ماں باپ بچ گئے، بیٹا نکل لیا. حالانکہ وہ جوان تھا، اس کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط تھا، لیکن نکل گیا وہ. تو ایسے کیسز ہوتے ہیں موت کے اتنی. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبرستان جایا کرو، یہ حکم ہے، فزورها فإنها تذکر الآخرہ. فرمایا قبرستان جاؤ گے نا، بلڈنگیں تو دیکھ رہے ہو صبح شام، حیدری کی اور دبئی کی اور ایمریٹس کی، امارات کی بلڈنگیں اور ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے، جا کے قبرستان جا کے دیکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب قبرستان جاؤ گے تو اس دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی. بڑے بنگلے ہیں بھائی، 2 ٹکے کی اوقات رہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک کرسچن بندہ تھا، اس کا جب موت کا وقت آیا نا تو اس نے موت سے 2-4 دن پہلے، یعنی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ 2-4 دن کے مہمان ہیں. بعض دفعہ کڈنی فیل ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جانے والے ہیں. تو اس نے آرڈر کیا، اپنے بچوں کو بلایا اور بولا میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ خریدو فوراً. بہت کروڑ پتی آدمی تھا. اور میری ڈیڈ باڈی وہاں سے نکلے گی. ڈیڈ باڈی کہاں سے نکلے گی؟ بڑے گھر سے. اس کا پلان تھا بڑا گھر بنانے کا. پلان کیا تھا؟ گھر ذرا میں بڑا بناؤں. وہ بنا نہیں پایا زندگی میں، تو موت کا وقت آ گیا. تو بچوں کو بلا کے وصیت کر رہا ہے کہ بھائی ابھی مرنے میں ٹائم ہے، جلدی سے کوئی 1000 گز کا بنگلہ پکڑو، کیونکہ ایک ویژن تھا نا کہ میں بڑا بنگلہ بنا کے جاؤں گا. تو میری میت کہاں سے اٹھے گی؟ اس بڑے بنگلے سے. پھر آگے کہنے لگا کہ میرے 2 دوست احباب تھے ٹکے کے، وہ 1000 گز کے بنگلے بنا چکے ہیں. تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری لاش یہاں سے اٹھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ ابے جب تو جا رہا ہے، وہ
کیڑوں نہیں کھانا ہے تو جہاں وہاں سے نکل یا یہاں سے نکل. لیکن جب انسان کے پاس وحی کی ہدایت نہیں ہوتی، پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہوتی، تو خدا کی قسم بڑے بڑے ذہین لوگوں کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے. یقین نہ آئے جا کے باہر دنیا میں دیکھ لو، باہر کی دنیا میں دیکھ لو نا، حشر نشر کیا کیا ان کمبختوں نے اپنا. ایک طرف سائنسی ایجادات کی بھرمار ہے، دوسری طرف قانون ایسے بنا رہے انسان کہتا ہے میں سر دیوار سے جا کے ماروں، ان کو ہو کیا گیا ہے. ایسے ایسے قوانین بنا رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی مانو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ صحیح اور غلط کی تمیز تمہارے اندر پیدا کر دے گا. جب تک خدا کو کوئی نہیں مانتا، خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا، اس کی کھوپڑی میں یہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. میں ایک کنٹری میں گیا باہر، میں نے نمونہ دیکھا وہاں پہ. کیا دیکھا؟ کنٹری کا نام نہیں لوں گا پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں میرے لیے. اس کنٹری کا بھی جو سب سے ترقی یافتہ شہر تھا نا، وہاں جانا ہوا میرا. یعنی دنیا میں ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے اس جگہ کو، اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. تو ایسے نمونے میں نے سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھے وہاں پہ. یعنی ہے آدمی پورا مرد ہے، لڑکیوں والی پینٹ پہنی ہوئی ہے، سینڈل پہنی ہوئی ہے، پوری شیو نظر آ رہی ہے اس کی داڑھی، اور چل رہا ہے کیسے؟ ہائے اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے سینڈل پہن کے. لیکن لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ ایز یو وش، اگر آپ کو یہ لائف پسند ہے. اس کو وہ آزادی کہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا حشر ہوگا اس کا یار، عزت محفوظ رہے گی اس کی؟ خیر، اس کو وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بڑی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی عقل مند قوم دنیا میں کتنی ترقی کر رہی ہے، لیکن خدا نہیں ہے نا ان کی زندگی میں، ان کی عقلیں برباد ہو گئیں، بیڑا غرق ہو گیا ان کا. کہاں لے آئے قوم؟ تو دو بالیاں ہوتی ہیں کان میں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے الگ ٹائپ کی چیز ہے. یہ وہی ہے جو میں نے بھی نمونے کی مثال دی آپ کو. خیر، تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 3 بیماریاں ہوتی ہیں، حب جاہ، حب مال اور حب باہ. ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا، سب سے مشکل، پھر اس کے بعد حب مال کا، پھر اس کے بعد حب باہ. یعنی جو شہوت کی ٹھڑک ہے اس کا علاج بھی مشکل ہے، لیکن پچھلی 2 بیماریوں کی نسبت آسان ہے. مجھے یہ یوتھ کلب والے نا، یہ یونیورسٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. میں 2 سال پہلے حج پہ گیا، یہ ملے مجھے، وہ جو راجہ ضیاء نام ہے نا ان کا. کہنے لگے مفتی صاحب، بڑے اکیلے بیٹھ کے نا ہم لوگ گپ شپ لگا رہے تھے، کہہ رہے یار یونیورسٹیوں کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں ایک ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے کی گرل فرینڈ ہے تو میں بہت پریشان ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا شکر ادا کرو بوائے فرینڈ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے آج بھی اس طرح کا میسج بھیجا. کہہ رہے ہیں ابھی معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے. مجھے لگا یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے، اتنا بھی نہیں ہے یار. کہہ رہے ہیں میں نے اس کی ماں کو سمجھایا گرل فرینڈ ہے، اس کا حل ہے، شادی وادی ہو سکتی ہے، اس سے ہٹا کے کسی اور لڑکی کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو، کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے ادھر کر لے، یا شادی کے بعد جیسا بھی ٹھرکی ہو کسی حد تک تو ٹھیک ہو ہی جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ایک شادی سے ٹھیک نہیں ہوگا، دوسری کرا دیں گے. کہہ رہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ شکر ادا کرو بوائے فرینڈ، یعنی یہ تمہارا بچہ کیا چل رہا ہے، ایسا نہ ہو اب آپ لوگ بنانا شروع کر دو کہ ہم تو حرام، گرل فرینڈ بھی حرام ہے، قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. اچھا، میں یہ بات سن کے حج سے واپس آیا، میں بڑا پریشان کہ یار ایسا بھی ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت، ایک فون آیا میرے پاس. مسائل میں تھوڑا کبھی کبھار سن لیتا ہوں. خاتون کا فون آیا، کسی نے بتایا کہ بھئی بہت عرصے سے آپ سے رابطے کی کوشش کر رہی ہیں. میں نے فون اٹھایا، میں نے جی ارشاد فرمائیں. مفتی صاحب بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا ہے، بار ادھر ہی لانڈی کی خاتون، میرا بیٹا ہے، میری زندگی عذاب بن گئی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے میری شادی کرو. تو میں نے کہا تو بہت اچھا کہہ رہے ماشاءاللہ، کر دیں. کہہ رہے نہیں، جمشید سے کہہ رہے میری شادی کرو. میں نے کہا میں ہل گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ تو میں نے کہا شاید بیٹی کو غلطی سے بیٹا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میرا بیٹا میرا بیٹا. کہہ رہے یہ لڑکا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟
کہہ رہی آپ کو سن کے جو ٹینشن ہوئی ہے سوچو جو میں ماں ہوں مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی. میں نے کہا یہ کیسے؟ اس کو کہہ رہی فیس بک پہ کسی گورے نے خراب کیا ہے اس کو. فیس بک پہ ریکویسٹ قبول کرتے ہیں نا, کسی گورے کی ریکویسٹ آ گئی تھی, اس گورے سے دوستی, اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ گے. اب اس کا دل کس پہ آ رہا ہے؟ ادھر لانڈی ہی کے کوئی جمشید صاحب نہ سمجھے, یہ تو میں نے فرضی نام بتایا جمشید, اس کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا, فرض کر لو جمشید تھا وہ. دل کس پہ آ گیا ہے؟ میں نے تو زندگی میں پاکستان میں پہلی دفعہ سنا بھائی یہ ہو رہا ہے. کہنے لگی میں وہ فیس بک پہ اس کو خراب کر دیا کسی نے. میں نے کہا الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ, اللہ تیرا کتنا فضل, ہمیں اور ہماری نسلوں کو تو نے اس عذاب سے بچایا. اس لیے بھائی اچھا یہ فیس بک پہ لڑکے گے بنتے ہیں. ایک اور خاتون کا اس کو تو پھر کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں. ایک اور خاتون نے بتایا کہ میرے 3 بچے نیک, پرہیزگار, شریف, شرفا, غالباً حافظ قرآن بھی, ایسی ٹوپیاں پہن کے سفید سفید جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, اور وہ ہیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ رہی ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی, سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس. بھائی تو جب کھودا گیا ہے, کریدا گیا ہے, تو پتا چلا موبائل پہ انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, اور موبائل پہ ایسی ویب سائٹس ہیں اور ایسی آئی ڈیز ہیں جن کا کام ہے بچوں کو گے بنانا. تو یہ راتوں کو چھپ چھپ کے رضائیوں میں گھسے ہوئے ان سے بات کر رہے ہوتے. یہ میں اس لیے واقعہ نہیں سنا رہا کہ برائی پھیلے, اس لیے سنا رہا ہوں کہ بچوں پہ نظر رکھو. بچے فیس بک کے ذریعے بھی خراب ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ سڑ جائے نا, اللہ کی پناہ ہے پھر اس عذاب سے نکلنا. اللہ نے قوم لوط کو پوری کو تباہی کر دیا, وہ انسان کے بچے نہیں بنے وہ. ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جس کو اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو گیا ہو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا یہ تو بچے کو سزا دیں. کہہ رہی ہے FIR بھی کٹوائی ہے, مارا پیٹا بھی ہے. وہ کہہ رہے میں شادی کروں گا تو اسی سے, اور زہر کھانے کی دھمکیاں دیتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے بھائی یہ جو اسلام ہے نا, اسلام خدا کی قسم آخرت تو بعد میں, ہمیں اس نے دنیا میں زیادہ سکون دیا ہے.